ایک کزن ہے صوبیہ جن کا نام ہے، اس کے شوہر اور سسر کی جانب سے اسے تیزاب پلا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں یہ قتل ہوا اس کا۔ عام معمول کی لڑائی جو میاں بیوی میں رنجش چلتی رہتی ہے وہ تھی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ السلام علیکم، عوام کے گھورک دندہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب راجہ۔ اس وقت میں نیشنل پریس کلب کے سامنے موجود ہوں اور یہاں پر آزاد کشمیر کی کمیونٹی کے کچھ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ایک کزن ہے صوبیہ جن کا نام ہے، اس کے شوہر اور سسر کی جانب سے اسے تیزاب پلا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ پولیس اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری جو بہن ہے اسے انصاف فراہم کیا جائے۔ اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کشمیر کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے؟ جی، باغ سدن گلی سے ہمارا تعلق ہے۔ باغ ریڈ بان گاؤں ہے ہمارا، باغ سدن گلی۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو کزن ہے، بہن ہے، ان کا قتل کس جگہ پر ہوا؟ یہ تھانہ ایئرپورٹ کی حدود میں یہ قتل ہوا اس کا۔ کیوں قتل ہوا؟ یہ کوئی ان کے آپس میں میاں بیوی کی کوئی ذاتی رنجش تھی اور اکثر ہوتی رہی ہیں، تو اس بیٹی نے گھر کال کی کہ بھائی میرا کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ مجھے آگے یہاں سے لے کے جائیں۔ گھر کسے کال کی؟ اپنے ورثا کو کال کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ورثا لیٹ ہوئے تو 2 دن بعد اس کا موبائل بند کر دیا گیا۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ وہ شدید جل چکی ہے اور CMH یا MH ہاسپٹل وہاں پر وہ داخل ہے۔ CMH 2 دن بعد کیسے پتہ چلا؟ ان لوگوں نے کال کی، جو اس کا شوہر ہے عثمان، جو مرکزی ملزم ہے اس چیز کا، کہ بھائی آپ کی بیٹی جل گئی ہے، سینٹر پڑ گیا ہے، تو آپ جناب CMH آ جائیں۔ اور جب یہ لوگ CMH پہنچے تو اس کی جو ظاہری حالت تھی، اس نے پہلے تو یہ کہا کہ میری بیٹی بھی جو ہے نا، چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بھی جل گئی ہے۔ تو ابھی وہ بچے کس کے پاس ہے؟ ابھی وہ والد کے پاس ہی ہیں، والد جو کہ آرمی کی زیر راستہ ہے، کیونکہ وہاں پر GHQ وغیرہ میں بھی ہم لوگوں نے درخواست دے دی تھی۔ اچھا، وہ آرمی میں کام کرتے ہیں بطور؟ جی، آرمی میں کام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے جب ان کی لڑائی ہوئی تھی تو وہ کس نوعیت کی تھی اور کیا یہ معمول کا جھگڑا لگا رہتا تھا یا کیا سینیریو کہتے ہیں؟ عام معمول کی لڑائی جو میاں بیوی میں رنجش چلتی رہتی ہے وہ تھی، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کی فیملی کو پتہ چلا، خاتون کی فیملی کو، آپ لوگوں کو جب پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا؟ ہم لوگ فوراً پہنچے ہاسپٹل، تو آ کے دیکھا اس کی تو حالت بڑی نازک تھی۔ پہلے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی میری بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی جو جل چکی ہے، لیکن جب یہاں ہم لوگ پہنچے تو ابھی تک تو نہ تو بیٹی دکھائی اور نہ ہی اس بیٹی کو، اگر وہ جل چکی ہوتی تو وہ بھی لازمی بات ہے ہاسپٹل ہوتی، لیکن نہ وہ ہاسپٹل تھی نہ ہی ان کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو نان کا فیملی ہمیں مطلب ادھر ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا ان کے ساتھ، اپنی جو جس بیٹی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جل چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پولیس میں درخواست کی ہوگی، تو پولیس کا رویہ کیسا ہے اور کس تھانے میں آپ نے درخواست جمع کروائی تھی؟ تھانہ ایئرپورٹ میں درخواست ہوئی ہے، ان کے خلاف FIR ہوئی ہے اور ان کی 6 تاریخ تک ضمانت ہے۔ تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ بیسیکلی اس کے ساتھ جو سہولت کار ہے، جو اس کا سسر ہے اور ان کا ایک چاچو ہے میرے خیال سے، وہ جو ہے سہولت کار میں شامل ہے، جو ان کو اس معاملے سے جو ہے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس معاملے کو پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو لڑکی کی فیملی ہے، اس کی جو والدہ ہیں، والد ہیں، وہ لوگ کس جگہ پر ہیں اور ان کا کیا موقف ہے؟ والد اس کے فوت ہوئے ہیں، یتیم بچی ہے اور والدہ ان کی تو حالت بہت نازک ہے۔ وہ پہلے یہاں تھی، اب کشمیر شفٹ کی کیونکہ جنازہ کشمیر لے کے گئے تھے، بہت غم میں اور بہت مشکل ہوئی ان کی، اس لیے وہ آج یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہم باقی ورثہ ہم لوگ یہاں پر آ تو گئے۔ شوہر کا تعلق بنیادی طور پر کشمیر سے یہ جی، وہ بھی سودن گلی سے ان کا تعلق ہے اور ہم لوگوں کا گاؤں ریڑبان ہے اور ان کا گاؤں ہے سودن گلی۔ ٹھیک ہو گیا، ہمارے گاؤں سے تھوڑا آؤٹ ہے، تو 2 گاؤں ہیں ہمارے، تو اس طرح کی ترتیب بنی ہوئی۔ اچھا، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس خاتون کے شوہر نے تیزاب پلا کر اس خاتون کو قتل کر دیا، لیکن پولیس یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ابھی تک کسی قسم کی کارروائی کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اگر آپ کے مطالبات نہ مانے گئے تو آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کا اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ آج تو ہم پرامن احتجاج کریں جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہمارے معاملات مطالبات نہ مانیں گے تو ہم لوگ راولپنڈی اسلام آباد کی روڈیں بند کرنا شروع کریں گے، جو کلچر بن چکا ہے پاکستان کا، کیونکہ جب تک روڈیں بند نہ کریں آپ کی سنوائی نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ انصاف والا معاملہ نہ ہوا تو ہم تمام سڑکوں کو بند کریں گے اور انصاف کی اپیل کو جاری رکھیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔